وہ غلام اس کے پاس کام کرتا تھا، تو وہ غلام بہت اچھا کام کرتا تھا اور پچھلے 10 سالوں سے اس کے پاس اپنے مالک کے پاس کام کرتا ہوا آ رہا تھا۔ تو مالک نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے سے یہ دن بہ دن چھٹیاں کر رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسین صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایچ ایس پی ڈریم۔ آج میں آپ سے وہ کہانی شیئر کرنے والا ہوں جو مجھے لگتا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ میں اپنے دوست کے ساتھ ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا اور تو ایسے ہی رینڈملی بات چیت چل رہی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا اور سناؤ کیسے ہو؟ تو اس نے بتایا الحمدللہ بہت صحیح ہوں، اچھا ہوں، سب کام کاج اچھا چل رہا ہے۔ تو لیکن اس کے الفاظ اس کے جو ہے تاثرات سے نا میچ نہیں ہو رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ سہیل بھائی بتائیں کیا ہوا، کیسے ہیں آپ، مطلب کیا ایسی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں الحمدللہ اسنان میں ٹھیک ہوں، سب الحمدللہ بہتر جا رہا ہے۔ تو کافی سارا زور دباؤ دینے کے بعد جب میں نے ان سے پوچھا کہ سہیل بھائی بتائیں ایسا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے میں آپ کی کسی کام آ سکوں؟ تو انہوں نے مسکرایا اور مسکرا کے کہا نہیں حسین ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر آخر کار انہوں نے مجھے بتا دیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ آج کل ان کی فیملی میں کچھ حالات اچھے نہیں چل رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ایسا کیا ہوا ہے کہ حالات سے نہیں چل رہے ہیں، سب خیریت ہے، کوئی لڑائی جھگڑا؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس فائنینشیل تھوڑا سا مسئلے مسائل میں گھرا ہوا ہوں۔ میں نے کہا میں خود پریشان ہو گیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی اتنی ہو چکی ہے، اور تو یہ بہت ساری پریشانیاں سننے کے بعد تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی جو ساس ہیں وہ ان کے گھر آ کے رہ رہی ہیں، تو کیونکہ میرے خیال میں ان کے سسر کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور باقی جو اس کے بھائی بہن ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں تھے، اور میرے خیال میں شاید اپنی ساس کو وہ اپنی ماں کو رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، تو یہ ایک چھوٹی بیٹی تھی ان کی، تو ان سے تھوڑا لاڈ پیار زیادہ تھا، تو وہ ان کے ساتھ آ کے جو ہے نا رہنے لگے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یار حسین دیکھو سلسلہ یہ ہے کہ میری تنخواہ محض 25,000 روپے ہے، اور اس میں مجھے اپنے کرایہ کا گھر بھی چلانا ہوتا ہے اور مجھے اپنے بچے بھی پالنے ہیں، اور پھر اوپر سے دیکھو کہ مطلب میری ساس میرے ساتھ آ کے رہ رہی ہے، تو میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں اسے کیسے پورا کروں۔ تو اس کی آنکھیں ایک دم بے بس اور چہرہ اترا ہوا ہو گیا۔ تو پھر مجھے یاد آیا، میں نے ان کو بھی وہ قصہ سنایا اور میں چاہتا ہوں وہ قصہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اس کے ساتھ بھی میں نے یہ قصہ شیئر کیا، شاید جس سے آپ کی زندگی میں کچھ چینج آ سکے، یا اس قصے کی وجہ سے آپ کا تھوڑا سا یہ جو پریشر ہے، یہ جو برڈن ہے وہ شاید کم ہو سکے۔ تو ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک غلام تھا، وہ غلام اس کے پاس کام کرتا تھا، تو وہ غلام بہت اچھا کام کرتا تھا اور پچھلے 10 سالوں سے اس کے پاس اپنے مالک کے پاس کام کرتا ہوا آ رہا تھا۔ تو مالک نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے سے یہ دن بہ دن چھٹیاں کر رہا ہے، تو مالک نے کہا کہ شاید اس کی جو ہے تنخواہ کم ہے، اس وجہ سے اس کا دل نہیں لگ رہا، یا شاید یہ کام نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو مالک نے کیا کیا کہ اس کی جو وہ تنخواہ ہے اسے تھوڑا سا بڑھا دیا، یعنی کہ سپوز اگر 100 دینار تھے تو مالک نے 120 دینار کر دیے، 120 دینار کر دیے۔ تو کچھ عرصے بعد یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، پھر مالک نے دیکھا کہ اس کی چھٹیاں تو اب بھی کم نہیں ہو رہی، پھر وہ مزید چھٹیوں پہ چھٹیاں کیے جا رہے ہیں۔ تو مالک نے پھر سوچا کیوں نہ میں اس کی تنخواہ دوبارہ سے اتنی ہی کر دوں جتنی اس کی تنخواہ پہلے تھی۔ تو مالک نے کیا کیا کہ پھر دوبارہ سے وہ 100 دینار کر دیے۔ تو پھر کچھ عرصہ گزرا، اس کے نوکر نے پھر ایک چھٹی کر لی، تو مالک بہت آگ بگولا ہوا۔ لیکن میں اس بات سے بڑا پریشان ہوں کہ جب میں تمہاری تنخواہ بڑھائی جب بھی تم خوش نہیں ہوئے، اور جب میں تمہاری تنخواہ کم کر دی جب بھی تم خوش نہیں ہوئے، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اس کا نوکر مسکرایا اور مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ صاحب آپ نے جب میری تنخواہ بڑھائی تھی جب میرے ہاں میرا بچہ پیدا ہوا تھا، تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنے حصے کا رزق جو ہے وہ اپنے ساتھ لایا تھا، اور جب آپ نے میری تنخواہ کم کی تو اس وقت میری ماں کی وفات ہو گئی، تو مجھے لگا شاید جو اپنے حصے کا وہ رزق لے کر آئی تھی وہ اپنے ساتھ واپس لے گئی۔
تو دیکھیں مورل آف اسٹوری یہی تھی کہ اس میں کہ جو بھی ہے، جو بھی آپ کے پاس آتا ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی آتا ہے رہنے کے لیے، زندگی کا گزر بسر کرنے کے لیے، شاید اس کی زندگی کے کیا حالات ہیں کیا نہیں ہے، آپ وہ اللہ پہ چھوڑ دیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی درویش کی بات کی طرح کہ جو بھی آتا ہے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لاتا ہے. تو آپ زندگی میں جب بھی ایسا کبھی مقام آئے تو آپ کبھی جو ہے نا حوصلہ مت ہاریں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ پوری کرنے والا ہے. ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں.